أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफ़ीक और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से एक बार फिर इस माह मुबारक की पुरनूर घड़ियों में इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पजीर दौरा कुरान की पहली नशिस्त में हाजिर हैं। रमज़ानुल मुबारक की हर साअतों की प्याम्बर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की नवीद बन के आती है। बारगाह इलाही में सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें ये माह मुबारक नसीब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस माह में कुरानी तालीमात को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस माह की हकीकी और रूहानी बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमाए। इन नशिस्तों में हम मौज़ूआती एतबार से कुरान मजीद का मुताला करेंगे। आज की नशिस्त का मौजू है फ़ज़ाइल कुरान और कुरान के साथ रब्त व ताल्लुक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। और हमने आप पर वो अजीम किताब नाजिल फरमाई है जो हर चीज़ का बड़ा वाज़ेह बयान है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बशारत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक के बाद इंसानियत के अरूज व इर्तिका के लिए बेइस्ते अंबिया अलैहिस्सलाम और वही इलाही का सिलसिला जारी फरमाया। बेइस्ते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नज़ूल कुरान के ज़रिए इंसानियत को ओजे सरिया तक पहुँचाया और कुरान हकीम को क़यामत तक के लिए इंसानियत को दस्तूर हयात और कानून फ़ितरत करार दिया। कुरान मजीद में बयान करदा अलूम व मारिफ और कवानीन फ़ितरत में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई मुहैया फरमा दी है और ये रहनुमाई क़यामत तक बनी नो इंसान के जुमला इनफरादी, ख़ानदानी, इज्तमाई, अखलाकी, सियासी, समाजी, माशी और माशरती उमूर के लिए कामिल जामइयत के साथ फराहम कर दी गई है। तालीमात कुरान की जामइयत और हमागिरियत और आफाकियत ने तारीख़ आलम पर गहरे नकूश सब्त किए हैं। यही वजह है कि इसे एतकादन ना मानने वाले भी इसमें बयान करदा बेशबहा उलूम व मारिफ और कवानीन फ़ितरत के मुतरिफ नज़र आते हैं। कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है जिसे फ़साहत व बलागत, क़वाइद व मानी, उलूम व मारिफ की ज़ुबान कहा जाता है। इसके एक एक लफ्ज़ में कई कई मानी पिन्हा हैं। फ़हम कुरान के लिए इस ज़ुबान के क़वाइद की मार्फत के अलावा दीगर नागुज़ीर उलूम मसलन शान नज़ूल, नासिख़ व मनसूख़, हदीस, उलूम हदीस, अक़वाल सहाबा, तारीख़ व सक़ाफ़त अहद नबवी और लुग़त अरब के साथ साथ मुहावरा अरब की मार्फत अज़हद ज़रूरी है। इनके बगैर कुरान मजीद के माना व मुराद और नज़्म उसलूब और उसके मफ़हूम व मतलूल को नहीं समझा जा सकता। कुरान मजीद किसी बशर का कलाम नहीं बल्कि खालिक़ आलम का कलाम है जो फ़साहत व बलागत और इजाज़ इल्मी में अपनी मिसाल आप है। इस अदीमुन नज़ीर और फ़कीदुल मिसाल कलाम के मुताल्लिक़ खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनकरीन को चैलेंज दिया। इरशाद बारी ताला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमा दीजिए अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर जमा हो जाएं कि वो इस कुरान के मिसल कोई दूसरा कलाम बना लाएंगे तो वो भी इसकी मिसल नहीं ला सकते अगरचे कि वो एक दूसरे के मददगार बन जाएं। आयात कुरानी का ये एजाज़ है कि इनमें बार बार तदब्बुर करने से हर बार नया मफ़हूम सामने आता है जो ज़ाहिर करता है कि कुरान का दामने इल्म व हिदायत हर ज़माने की पेश आमदा ज़रूरतों का कफ़ील है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को तमाम इल्मी महासिन और अमली फ़ज़ाइल का मजमुआ और जुमला उलूम व मारिफ़ इलाहिया का ख़ज़ाना बनाया है। इस सहीफ़ा हिदायत के नज़ूल का असल मकसद इंसानियत को सरात मुस्तकीम पर गामज़न करना और इंसान को बतौर अशरफुल मखलूक़ात
اس مقام و مرتبہ پر فائز کرنا ہے جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں لائی گئی تھی۔ اس کا اعلیٰ و عرفہ مقصد، یعنی اسی اعلیٰ و عرفہ مقصد کے حصول کے لیے قرآن کی جو آیات ہیں ان میں گہرے غور و خوض، تدبر و تفکر، اور اس پر جب ہم عمل کریں گے تو تبھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن سکھانا سنت الہیہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مادیت زدہ دور میں بھی قرآن سکھانے یا سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ نہیں آئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا، اور اسی نے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا بیان سکھایا۔ دیگر صحف و کتب کو بنظر غیر دیکھا جائے تو ان میں کافی تحریف ہو چکی ہے، ان کی حقانیت و حقیقت کا ثبوت ملنا محال ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام بخشا کہ اس کا ہر لفظ ہر معانی پر حق ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے، اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کا اصل ماخذ قرآن کریم ہے، جس میں الحمد سے لے کر والناس تک حکمت و دانائی کے اسباق ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ربط و تعلق بالقرآن کی ایک خاص وجہ حکمت و دانائی اور تدبر کا حصول بھی ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نجات کا راستہ دکھانے والی اور تاریکیوں سے نور کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اصلی منزل دوام کی طرف متوجہ ہو کر اس کے حصول کے لیے ہر اس بات پر عمل پیرا ہوتا ہے جس سے خالق کائنات کی رضا مقصود ہو۔ قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیرو ہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید اہل عقل اور اہل تقوی کے لیے موعظت اور نصیحت ہے، کیونکہ اس میں مادی دنیا کی رنگینیوں میں کھونا تو آسان ہے، مگر اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا مشکل کام ہے۔ اس کو اہل عقل اور اہل تقوی ہی کر سکتے ہیں۔ نادان انسان اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد یہ سوچنے پر لازمی طور پر مجبور ہے کہ کاش وہ اپنی زندگی کو با مقصد کرتا، رضا الہی اور قرب الہی تلاش کرتا، مگر پانی جب سر سے گزر جائے اور وقت نزع قریب آ جائے تو پھر پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस जिसके पास उसके रब की जानिब से नसीहत पहुंची सो वो सूद से बाज आ गया, तो जो पहले गुजर चुका वो उसी का है और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और जिसने फिर भी इसे लिया सो ऐसे लोग जहन्नमी हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और इन बीमारियों की शिफा आ गई है जो सीनों में पोशीदा हैं, और हिदायत और अहले ईमान के लिए रहमत भी। कुरान को पढ़ना, समझना और उसकी तालीमात पर अमल करना मोमिनीन के लिए फ़र्ज है, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है और दारुल एहतिसाब आखिरत है। अगर किसी इदारे में शमूलियत लेनी हो तो उसके कवायद और ज़वाबित से आशनाई हासिल करना लाजिम होता है। बसूरत दीगर वही इदारा किसी भी फ़र्द को उसकी गफलत के नतीजे में निकालने में तामुल नहीं करेगा। तो बात रह गई मोमिन की, तो दीन इस्लाम एक वाज़ेह और मुकम्मल हिदायत का सरचश्मा है और उसकी असास कुरान मजीद है। अगर मोमिन कुरान मजीद से ही गफलत करेगा तो वो कभी भी अपनी हक़ानियत और सच्चाई नहीं पहचान पाएगा। इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस अगर तुम इसके बाद भी लग़ज़िश करो जबकि तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियाँ आ चुकी हैं, तो जान लो कि अल्लाह बहुत गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, और अहले इंजील को भी इस हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए जो अल्लाह ने उसमें नाजिल फरमाया है, और जो शख्स अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला और हुकूमत ना करे सो वही लोग फासिक हैं। कुरान हकीम की तिलावत और उसको समझने, उसको समझकर पढ़ने सुनने के भी फ़ज़ाइल हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान हकीम सीखे और सिखाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का माहिर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम फरिश्तों और मुअज़्ज़म व मुकर्रम अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा, और वो शख्स जो कुरान पढ़ता हो लेकिन उसमें अटकता हो, उसके लिए पढ़ना मुश्किल हो, तो उसके लिए भी 2 गुना अजर है। हज़रत अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शिफ़ाअत करने वाला बनकर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, आपने फरमाया, ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, बेशक क़यामत के रोज़ निहायत ही अच्छा शिफ़ाअत करने वाला है। क़यामत के रोज़ ये अर्ज़ गुज़ार होगा, ऐ मेरे रब, इस शख्स को इज़्ज़त वाला ज़ेवर पहना, बस उसे इज़्ज़त वाला ज़ेवर पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, इसे इज़्ज़त वाला लिबास पहना, तो उसे इज़्ज़त वाला लिबास पहनाया जाएगा। और फिर कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, इसे इज़्ज़त वाला ताज पहना, ऐ रब, इससे राज़ी हो जा, बेशक तेरी रज़ा के बाद कोई चीज़ नहीं बचती जिसका मुतालबा किया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन खुश नसीब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ने वाले ही अल्लाह वाले और उसके ख़ास हैं। हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद उस वक्त तक पढ़ते रहो जब तक तुम्हारा दिल उसके साथ लगा रहे, और जब उकताहट महसूस करो तो पढ़ना छोड़ दो। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप बयान करते हैं, हर मुस्तहक़ अदब ये चाहता है कि उसे उसका अदब दिया जाए, और बेशक अल्लाह ताला का अदब कुरान मजीद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तलबे इल्म के लिए किसी रास्ते पर चला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। और जब भी लोग अल्लाह ताला के घरों यानी मसाजिद में से किसी भी घर में जमा होते हैं और अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में उसे सीखते और सिखाते हैं, तो
تو ان لوگوں پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے پر باندھ کر ان پر چھائے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس شخص کے اعمال اس کو پیچھے کر دیں اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آج مادی سوچ اور دنیوی حرص و ہوس نے لوگوں کو قرآن مجید پر غور و فکر کی رغبت اور خیال سے محروم کر دیا ہے۔ عمومی فکر و نظر میں اس حد تک تغیر رونما ہو چکا ہے کہ وہ صحیفہ ہدایت جو ہماری سوچ اور احوال زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے محض کتاب ثواب بنا رکھا ہے۔ ہم نے خود کو قرآن مجید کی بجائے دیگر ضوابط و مراسم اور افسانی خواہشات کے تابع کر دیا ہے۔ ان حالات میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن فہمی کی طرف راغب ہوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات انسانی کی رہنمائی کے لیے اسے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کی فلاح و سعادت و رشد و ہدایت کا جامع اور کامل ترین دستور قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا، جیسے خالق کائنات نے تمام انبیاء کرام کے جملہ کمالات، فضائل و خصائص کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر کے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اسی طرح قرآن کو آپ پر نازل ہونے والی کتاب ہدایت کو علوم و معارف کا آخری ایڈیشن بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کائنات کی کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں جس کا بیان کلام پاک میں نہ ہو۔ قرآن مجید رشد و ہدایت کا ایسا سرچشمہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہدایت کا واحد ذریعہ ہے، اور یہ ایک ایسی رسی ہے جس کو تھامے بغیر نہ تو خدا تک رسائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی۔ کسی بھی شخص یا جماعت کی حقانیت اور اقرب الی القلوب ہونے کا معیار صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ جو قرآن سے جتنا زیادہ متمسک ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ حق پر ہوگا، اور جو نور قرآن سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ہدایت الہی سے محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیرو ہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی قرار دیا، یعنی اللہ تک پہنچنے والی رسی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اصل میں اللہ کی رسی ہے، جو اس کے اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اس کو ترک کر دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ قرآن مجید حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کا معیار اور کسوٹی ہے۔ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک حقیقی کامیابی کا پیمانہ صرف قرآن مجید ہے۔ جو قرآن سے جڑا رہے گا ہدایت پا لے گا، اور جو اس سے گریزاں ہوگا گمراہ ہو جائے گا۔ بقول ترجمان حقیقت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تعلم و تعلیم قرآن وہ عظیم شرف ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے چنیدہ اور منتخب بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ شرف و سعادت بہت عظیم و بالا ہے، لیکن ہر فرد کو نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ایسی رفعتوں، عظمتوں اور برکات و خیرات لازوال کا ذریعہ ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں غیر متوقع فوائد و فیوزات عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو قرآن کریم کی تعلیمات کی افہام و تفہیم اور درس و تدریس کا اہتمام کرتا ہے، اسے انسانی معاشرے کا بہترین فرد قرار دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے، یعنی بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کے ظاہری احکام و مفاہیم کے ساتھ ساتھ باطنی اسرار و معارف میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اس کے غیر محدود معانی و مطالب کے سمندر سے اپنے دامن کی آبیاری کرتا ہے، اور اس کا باطن اس کے الوہی نور سے منور و روشن ہو جاتا ہے، بلکہ وہ منبع نور بن جاتا ہے۔ اس کا ظاہر باطنی نور کا پرتو اور مظہر بن جاتا ہے، یعنی اس کے احکام کی معرفت کے بعد اس کے صحیح اطلاقات کی کاوش کرتا ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت، قواعد و معانی، علوم و معارف کا لازوال خزینہ ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں کئی معانی پنہاں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس عظیم تحفہ خداوندی کی طرف رجوع کرنے اور اس سے تمسک اختیار کرنے والوں کو علم و حکمت کے وہ نادر و نایاب گوہر عطا ہوئے جن سے زمانے مستفید و مستفیض ہوئے۔ قدیم علوم ہوں یا جدید علوم، تمام علوم کا منبع و سرچشمہ صحیفہ رشد و ہدایت قرآن مجید ہی ہے، جس کی تشریح و تعبیر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فراہم کرتی ہیں۔ گویا دنیا عرب و عجم کے جتنے بھی قدیم و جدید علوم ہیں، ان کے سوتے اسی الہامی کتاب سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دیکھنا، سننا، پڑھنا اجر کا باعث بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، سو تم جتنی استطاعت رکھتے ہو اس میں سے لے لو۔ بے شک میں اس کر سے بڑھ کر جس میں کتاب اللہ میں سے کوئی شے بھی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جانتا جو خیر سے خالی ہو۔ اور فرمایا بے شک وہ دل جس میں کتاب اللہ میں سے کوئی چیز بھی نہیں، وہ ویران ہے، بالکل اس ویران گھر کی طرح جس میں کوئی رہنے والا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، گھروں میں سب سے حقیر گھر وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب قرآن پاک میں سے کچھ نہیں پڑھا جاتا، سو تم قرآن پاک پڑھا کرو، بے شک تمہیں اس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اجر دیا جاتا ہے، جبکہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے سے ہی 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی ایک ہی رکعت میں تلاوت فرمائی۔ جب آپ آیت رحمت تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پناہ مانگتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو، جنت کا ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اور جہاں کوئی عذاب والی آیت ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، بس جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اور اگر دل کی سختی کے باعث رو نہ سکو تو کم از کم رونے والی حالت ہی بنا لیا کرو، نغمگی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرو، بس جو حسن صوت اور نغمگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی فعل پر اس قدر جزا عطا نہیں فرماتا جتنا کسی نبی کے خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بہ منزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا، اور تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت پوری توجہ سے سنے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھتی جاتی ہے جو کئی گنا بڑھنے والی ہوتی ہے، اور جو اس آیت کو تلاوت کرے تو وہ آیت اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، بے شک تم صبح کو جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس باب پر عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، تو بھی تمہارے لیے 1000 رکعات نفل نماز سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ حضرت عبد الملک بن سیف بن لیلہ کی اولاد میں سے کسی آدمی سے آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جبکہ میں سورہ ہود پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، تم اس طرح سورہ ہود پڑھتے ہو؟ خدا کی قسم، یقین جانو میں 6 ماہ سے اس صورت میں ہوں، اور اس کے اسرار و رموز کی وسعت کے باعث میں اس کے پڑھنے سے ابھی تک فارغ نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، امانت آسمان سے لوگوں کے دلوں کی تہ میں نازل فرمائی گئی اور قرآن کریم نازل ہوا، سو انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور سنت سیکھی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن اپنی اونٹنی قصوہ پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن حکیم پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس قرأت و علم قرآن کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت مقبول ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے اس بندہ مومن کا شکوہ کرے گا جو اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا تھا، اور اس کے شکوہ کی تصدیق کی جائے گی۔ جس نے اسے اپنا رہنما بنایا، یعنی اس کے اوامر اور نواہی کے مطابق عمل کیا، یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پس پش ڈال دیا، یہ اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 شفائیں ہیں، ان میں سے ایک قرآن خود ہے اور دوسری شفا شہد ہے۔ قرآن مجید سینوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور شہد دیگر تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسے دستور حیات اور تعمیر اخلاق و کردار کے لیے، راہبر و رہنما بنانے کے لیے اسے سمجھنا از حد ضروری ہے۔ انسان نے دنیا کی مادی زندگی، خواہشات نفس کی پیروی، حب جاہ و منصب نے قرآن سے دور کر دیا ہے، اور اپنی ناسمجھی کی بنا پر خود ہی ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ قرآن صرف ایک ثواب کی کتاب ہے جسے گھروں میں حصول برکت کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور کسی مشکل اور مخصوص وقت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہم قرآن مجید سے دور ہوئے تو اپنے مقصد کو بھول کے اعلیٰ کو چھوڑ کر ہم ادنا کی طرف آ گئے، اسی لیے ہم نے کامیابی کا سفر چھوڑ کر تخریب کاری کا سفر شروع کر دیا۔
फिर पलटना होगा हमें नूर कुरान की तरफ, फिर इसी मिनहाज कुरान पर रवां हो जिंदगी। कुरान मजीद तमाम अलूम फ़नून का मंबा है और इसमें इंसान के मादी, इल्मी, फ़िक्री और रूहानी मसाइल का हल मौजूद है। कुरान ने बताया कि हर शय की नमू पानी से हुई। आज 1500 साल बाद साइंसदान इस बात पर तहकीक करके पहुंचे हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी तख्लीक किया उसकी बुनियाद पानी है। 375 मिलियन साल पहले मछलियों के जो फॉसिल सबसे पुराने मिले, उनकी तख्लीक 70% पानी से है। पहला बैक्टीरिया जो मौजूद पाया गया वो भी पानी में पाया गया। कुरान बताता है कि जो दो समंदर मिलते हैं उनके दरमियान एक आड़ है, वो तजावुज नहीं करते, और आज ये बात साबित हो चुकी है। कुरान ने शीरी और तल्ख पानी के बारे में बताया कि गल्फ ऑफ अलास्का के पानी में हद मुकर्रर है, नमकीन और मीठा पानी जिसके दरमियान में आड़ है कि इधर की मछलियाँ उधर नहीं जाती और उधर की मछलियाँ इधर नहीं आती। साइंस कीड़े मकोड़ों और चींटियों पर तहकीकात करती है और अब पता लगाया कि चींटियों में फौजी भी होते हैं और उनके पड़ोसी भी होते हैं और ये दूसरों को अपना गुलाम भी बनाती हैं। जबकि 1500 साल पहले सूरह नमल में कुरान ने फरमा दिया कि एक चींटी अपने लश्कर से बोली कि बस्तियों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कहीं कुचल न दे। कुरान बताता है कि हमने जोड़े पैदा फरमाए जब उन्हें ज़मीन उगाती है और उनकी जानों से भी, और जिन्हें तुम नहीं जानते। साइंस आज बता रही है कि सब्जियों में, पौधों में, दरख्तों में मेल और फीमेल भी होते हैं, यानी नर और मादा भी हैं। वो खालिक हमें बार बार बता रहा है कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है, ज़मीन को खला के मुज़र असरात से महफूज रखने के लिए। तो आज साइंसदान बताते हैं कि ओजोन लेयर है जो हमें बचाती है, मैग्नेटिक वेव्स का एक दायरा है जो हमें खला के मुज़र असरात से बचाता है। इंसान समझता रहा कि ज़मीन फ्लैट है, कायनात का मरकज़ है। कुरान ने बताया कि हमने ज़मीन को और हर कुर्रे को ऐसा बनाया कि ये अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। साइंस ने आज बताया कि ये कायनात हरकत पजीर है और फैल रही है, और ये फैलती जा रही है। हमने कुरान से अपना नाता तोड़ लिया। अरस्तु और जालिनूस ने, जो कि फिलासफर थे, कहा कि ये सूरज जो हमें नजर आता है ये हमेशा जलता रहेगा और ये दुनिया जामिद है। लेकिन इमाम गजाली ने जो 1100 साल पहले बात की, इमाम गजाली भी रोमन फिलासफर थे, 1100 साल पहले फरमाया कि सूरज हमेशा जलता नहीं रहेगा बल्कि बुझ जाएगा और ये दुनिया वसअत पजीर है जब तक अल्लाह ताला वसअत देता रहेगा, क्योंकि आपका ताल्लुक कुरान से, कुरान फहमी से था। आज साइंस बता रही है कि लाखों साल चलने के बाद सूरज बुझ जाएगा। सूरज में ब्लास्ट हो रहे हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो सूरज बुझ जाएगा और हर साल सितारे, सियारे जो मार्स वगैरह हमसे दूर हो रहे हैं। इमाम गजाली के पास क्या था जिससे उन्होंने अपना नजरिया दिया? कुरान के साथ ताल्लुक था। ये तो सिर्फ चंद मसाले साइंसी मालूमात पर, कुरान की हकीकत पर मबनी हैं, जो कि 1% भी नहीं। अगर आप सोचें जो दीगर उलूम हैं उनमें क्या क्या खजाने छुपे होंगे। कुरान अलूमुल अव्वलीन और अलूमुल आखिरीन का सरचश्मा है। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जिसका इसमें जिक्र ना हो। काजी अबू बकर बिन अल अरबी अपनी किताब कानून तावील में बयान करते हैं कि कुरानी उलूम की तादाद 77,450 है और यही तादाद कुरान हकीम के कलिमात की है। हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने फरमाया, कुरान के अंदर इस्तेमाल होने वाला हर कलिमा यकीनन किसी न किसी इल्म और फ़न की बुनियाद है। गोया हर कुरानी हर्फ से कोई ना कोई इल्म और फ़न जन्म ले रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि कुरान के हर हर्फ का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है, और हर ज़ाहिर और बातिन के लिए एक हद है, एक हद आगाज़ है और एक हद इख्तिताम है। इस हिसाब से कुरानी उलूम के हर हर्फ के 4 पहलू हुए, तो फिर कुरानी उलूम की मज़कूरा तादाद को 4 से ज़रब दें तो 3,09,800 बनती है।
حضرت عبداللہ بن عباس جامعیت قرآن یعنی قرآن کے جامع العلوم ہونے کی عملی گواہی یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن حکیم کے ذریعے اسے تلاش کر سکتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس چیز کی نسبت چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا تو عظمت اور رفت اور بلندی و عروج ان کا مقدر ٹھہری۔ آج ہم نے بہت افسوس کہ وہ کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر خشک و تر چیز کا علم رکھا ہے، ہم نے اسے صرف گھروں میں، مجلسوں میں یا قبرستانوں میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنے یا برکت کے حصول کے لیے اور تقدس کے لیے قرآن مجید کو زینت طاق نسیاں بنا دیا ہے۔ نہ ہم اس کے معانی پر غور کرتے ہیں، نہ اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن نے خود کئی جگہ اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، بار بار فرمایا ہے یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ کئی بار قرآن میں بار بار افلا تتفکرون، افلا یتدبرون اولم یتفکروا، یعنی ان الفاظ سے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ان جیسے الفاظ کے ساتھ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اسی لیے قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہدایت و رہنمائی اور دین و دنیا کی فلاح نصیب ہو۔ اس سے پہلے کہ کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق قائم کیا تھا، اس میں کتنا غور و فکر و تدبر کیا تھا، کیا اس کے اوامر و نواہی پر عمل کیا تھا، اس سے پہلے کہ قرآن قیامت کے دن کہے کہ اس امت نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آج وقت ہے، آئیے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور 5 جہتوں سے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں، قرآن حکیم سے محبت پر مبنی تعلق رکھیں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، قرآن حکیم کے معانی و مفاہیم پر غور کریں، قرآن حکیم کے فرامین اور عملی احکام پر عمل پیرا ہوں، قرآن حکیم کے فرامین و احکام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ سر انجام دیں، قرآن علوم سے اپنے من کی دنیا کو روشن و منور کریں۔ نسل نو کے مضبوط کردار کی تشکیل کے لیے یہ ایمان قوت و ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو مثالی کردار عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اپنی بارگاہ عزتی سے توفیق خاص عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اس کے ساتھ ہی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ کل دورہ قرآن کی دوسری نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔